أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا سيما على الجبت والطاغوت. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین وقار رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ چل رہا ہے اور امید پروردگار ہے کہ اس انسان ساز اور تربیت آفرین مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ رب کائنات اس آیت مجیدہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ اس آیت مجیدہ میں 3 نکات کی طرف اشارہ کیا ہے مفسرین کرام نے۔ سب سے پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس آیت مجیدہ میں رب کائنات نے خطاب ایک خاص گروہ سے کیا ہے اور عمومی طور پہ نہیں کہا یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ اور روزہ ایک پرمشقت اور تکلیف دہ عمل ہے، اس میں پیاس، بھوک اور بہت سارے اور اعمال ہیں جن کو انجام دینے کی ضرورت ہے اور بہت ساری پابندیاں ہیں جن پر پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس مشقت آمیز عمل پر رب کائنات نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جن کو نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ اس جب خطاب کے ذریعے سے خطاب فرمایا رب کائنات نے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لذت بالنداء ازال التعب العبادت والعناء۔ اس عبادت میں جو مشقت تھی، جو تکلیف تھی، رب کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے اس مشقت کو، اس تکلیف کو ختم کر دیا ہے۔ دوسرا نقطہ اس آیت مجیدہ میں یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اس عبادت کو فقط تم پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس جملے سے 2 چیزیں مراد لی ہے رب کائنات نے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دلجوئی کا پیغام ہے کہ بھائی یہ نہیں سمجھو کہ فقط تمہارے لیے ہی اس مشقت آمیز اور تکلیف دہ عمل کو واجب کرا دیا گیا ہے بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ دوسرا نقطہ اس جملے کا یہ بنتا ہے کہ رب کائنات یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی اتنی عظمت اور اس کی عظمت اور اس کی تکریم ہے کہ اس برکت اور تکریم کی وجہ سے، اس عزت اور عظمت کی وجہ سے رب کائنات نے سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا تھا، فقط امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مربوط نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ اس آیت مجیدہ میں اس پرمشقت اور تکلیف دہ عبادت کا فلسفہ اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ وہ فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس منفعت، اس عبادت کی پوری منفعت جو ہے انسان کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رب کائنات نے روزے رکھوائے ہے تو اس کا مطلب رب کائنات کا کوئی اس میں فائدہ ہو یا ان کی کوئی منفعت ہو۔ فقط اس عبادت کا منفعت، پورا کا پورا منفعت جو ہے خود انسان کے لیے ہے، انسان تاکہ پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے۔ اور یہ پرہیزگاری اور تقوی الہی کا حاصل ہونا یہ کوئی کم بات نہیں ہے، بہت بڑی عظمت والی چیز ہے۔ رب کائنات ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نزدیک صاحب کرامت، صاحب عزت اور پروقار شخصیت ہے، وہ تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی ذات ہے۔ یہ اور بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان معاشرے میں عزت دار کہا جاتا ہے اور پرعظمت کہا جاتا ہے، لیکن ممکن ہے وہ رب کائنات کے نزدیک عزت دار نہ ہو۔ بس معیار رب کائنات کے نزدیک عزت اور احترام اور صاحب کرامت ہونے کا وہ یہ ہے کہ انسان جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ صاحب عزت اور صاحب کرامت ہوگا۔ اس روزے کے ذریعے سے رب کائنات انسان کے اندر قوت ارادی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے
اور قوت مدافعت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کی میں ایک کامن سینس ایگزامپل دے دوں آپ کو کہ جو درخت باغبان کی نگہبانی اور باغ میں دیوار کی پناہ میں اور نہر کے کنارے مسلسل باغبان کی نگہبانی کے ساتھ جو اگتا ہے وہ بہت نرم و نازک ہوتا ہے، اس کے اندر حوادث کو برداشت کرنے کی ضبط کی اس کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے۔ اس درخت کے مقابلے میں جو بیابانوں میں، پہاڑوں میں اور پتھروں کے بیچ میں اگتا ہے وہ شروع سے ہی وہ سخت حوادث کا مقابلہ کرنے اور تمازت آفتاب اور کڑاکے کی سردی کو برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ تو سیم یہی عمل روزے کا انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے رب کائنات کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام اعضاء و جوارح کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور تمام تر غلاظتوں اور غرائز نفسانی سے اپنے آپ کو نبرد آزما کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو وہ انسان سخت مزاج ہوتا ہے اور قوت ارادی اس کی مضبوط ہوتی ہے اور قوت مدافعت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس ایک مہینے کی ریہرسل اور پریکٹس کے بعد انسان اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد جو سال گزرتا ہے اس سال میں کوشش کرتا ہے کہ انسان شیطانی وسوسوں اور غرائز نفسانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ دعا گو ہیں رب کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں اس صوم کے فلسفے کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی ترویج کی توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔